السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 76-77 یعنی 76 اور 77 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان آیتوں میں مشرکین مکہ کے اعتراض اور ان کے بہانے کا اور ان کے عذر کا جواب دیا گیا۔ مشرکین مکہ کے تعلق سے اس سے پہلے اس سورت کریمہ کے آیات کی روشنی میں ہم نے بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ کو جب یہ کہا گیا کہ رسول کی بات کو مانو اور اسلامی شریعت پر رسول کے ساتھ عمل کرو، تو ان لوگوں نے یہ بہانہ لگایا، یہ اعتراض کیا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ شریعت کی اتباع کرنا شروع کر دیے تو مکہ سے اور عرب سے جو ہمارا سیاسی تعلق ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہمارا معاش، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین سب چوپٹ ہو جائے گا، ہم لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سامعین کرام، یہ بات اگرچہ مکمل طور پہ درست نہیں ہے، لیکن مشرکین مکہ اور مکہ کے جو لوگ تھے اس وقت جس زمانے میں دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس وقت مشرکین مکہ کے اندر جو لوگ تھے ان میں سے جو اکثر سرداران اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ دولت مند۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو سود پہ پیسہ لے کر کے یعنی سود پہ چلاتے تھے، پھر اس کا سود لیتے تھے اور اپنے مال کو بڑھاتے تھے لوگوں کا خون چوس کر کے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت سارے قافلے تجارت کے لیے جب جاتے ہیں تو اپنا کیپٹل، اپنا سرمایہ، اپنا مال اس کو دے دیتے اور کہتے کہ جاؤ تجارت کرنا اور پھر واپسی میں میرا مال بھی دے کے جانا اور جو اس کا منافع ہو وہ بھی دے کر کے جانا۔ وہ لوگ بھی لے لیتے تھے پارٹنرشپ میں۔ کیونکہ لوگوں کو جب معلوم چلا ہے کہ مکہ والوں کا جو ہے ایک قافلہ ہے اور ان کی تجارت کے لیے مال جا رہا ہے تو لوگ جو ہے خاموش ہو جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مکہ جو ہے اس زمانے میں بھی تجارت کا ہب تھا، ایک دم تجارت کی منڈی ہونے کی وجہ سے سارے کاروبار وہاں پہ پھیل گئے تھے اور وہاں کے اکثر لوگ سیٹھ، ساہوکار اور سرداران اور بڑے بڑے رئیس تھے۔ سامعین کرام، جس علاقے کے اندر یہ ماحول بنا ہو کہ وہاں پر لوگوں کی عزت، لوگوں کا احترام، لوگوں کی بزرگی دولت دیکھ کر کے کی جاتی ہو، وہاں پر کا کیا معاملہ ہوگا ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر قارون کا ذکر ہوا ہے، اس کی وجہ بس یہ کہ قارون جو ہے یہ بڑا ہی دولت مند، کتنا دولت مند تھا اس کے دولت کے سلسلے میں تھوڑی سی جھلک ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہاں پر جو قارون کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تھا، فبغى علیہم، اس نے اپنے لوگوں پر ظلم کیا یا وہ اپنے قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن سے جا کر کے مل گیا۔ اللہ نے فرمایا وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنی دولت دی تھی، اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں، اس کی کیلیاں ایک طاقتور جماعت مل کر کے بھی بمشکل اٹھاتی تھی، اتنا اللہ نے اس کو دولت دیا تھا۔ تو سب سے پہلے قارون کے بارے میں سمجھ لیجئے، یہ جو قارون ہے اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم سے تھا، اس کا مطلب یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچا زاد بھائی،
چچا زاد بھائی تھا یہ. سامعین کرام اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین مالک بن دینار، امام ابن جریج اور دیگر مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہ جو قارون ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ قارون کا جو نسب تھا وہ اس طرح سے تھا: قارون بن یسحر بن قاہس. قارون بن یسحر بن قاہس مطلب قارون جو ہے وہ یسحر کا بیٹا اور یسحر جو ہے وہ قاہس کا بیٹا، یعنی قاہس جو ہے وہ قارون کا دادا. اسی طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ اس طرح سے ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس. گویا جو قاہس ہے اس کے دو بیٹے، ایک عمران اور دوسرا یسر. عمران کا بیٹا موسیٰ اور یسر کا بیٹا قارون. تو اس سے یہ پتا چلا کہ قارون جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا چچا زاد بھائی، بالکل سگا چچا زاد بھائی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم سے تھا. فبغى علیہم، وہ ان کا اینٹی ہو گیا. فبغى علیہم کا مطلب ان پر ظلم بھی کیا یا پھر ان کا اینٹی ہو گیا. اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ قارون جو اتنا دولت مند تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن گئے اور دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی ہے تو کہا کہ زکوٰۃ دو. بھئی زکوٰۃ لیتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا حق بنایا ہے، جس کے پاس مال ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی ہے. اور یاد رکھیے جو آدمی زکوٰۃ سے آناکانی کرتا ہے اس کا مال محفوظ نہیں رہتا ہے، جیسا کہ قارون کا مال محفوظ نہیں رہا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فبغى علیہم، اس نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور قوم سے الگ ہو کر کے کہاں مل گیا؟ بنی اسرائیل میں. کیوں ملا وہ بنی اسرائیل میں؟ اس لیے ملا کہ اس کی دولت اس کو ختم ہو رہی تھی. حالانکہ اس کی دولت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنی دولت سے نوازا تھا کہ وہ جو دولت خزانوں کے اندر رکھی جاتی تھی اور خزانوں کو جو لاک کیا جاتا تھا، جو ان کی چابیاں تھیں، ان کی جو کلیاں تھیں، وہ اتنی تعداد میں تھی کہ ایک جو ہے طاقتور پوری جماعت مل کر کے بھی اس کو نہیں اٹھا پاتی تھی. سارے خزانوں کے الگ الگ چابیاں تھیں، ہر چابیاں، ہر کلیاں بالکل ایک انگلی کے برابر اور چمڑے کی بنی ہوئی. مفسرین نے کہا ہے جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر امام اعمش سے اور انہوں نے امام خیثمہ سے روایت کیا کہ قارون کے خزانوں میں سے ہر خزانے کی الگ چابیاں ہوتی تھی اور ہر چابی کا ایک مکمل بنڈل ہوتا تھا. اور جب قارون کہیں نکلتا تھا تو 70 سفید خچروں پر اس کے خزانوں کی کیلیوں کو، کنجیوں کو لادا جاتا تھا. 70. سوچیے کتنا دولت ہوگا. آج تھوڑا سا دولت ہونے کے بعد انسان کیسا بنتا ہے سوچ لیجیے آپ. آج ہمارے سماج و معاشرہ کا بھی وہی حال ہے. بہت سارے لوگ مال و دولت کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں. آج پوچھ مال و دولت والوں کی ہوتی ہے. جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلو نہیں ہے. ویلو آپ چاہے جس اعتبار سے دیکھ لیجئے، جو دولت والے ہیں ان کی ویلو ہوتی ہے. حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ سراسر ناجائز اور باطل ہے، اور ایسے خیالات رکھنے والے انتہائی باطل خیالات رکھتے ہیں. حسن اخلاق سب سے ہونا ہے، جو غریب ہے ان سے بھی ہونا ہے، جو مالدار ہے ان سے بھی ہونا ہے. خالی مالدار سے حسن اخلاق اور غریبوں کے ساتھ حسن اخلاق نہیں، مسکینوں کے ساتھ حسن اخلاق نہیں. یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ یہ منافقت ہے جو آج کل لوگوں میں پائی جاتی ہے. محترم سامعین اکرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے دولت والوں کو پھر قارون کو دیکھنا چاہیے کہ قارون کو ہم نے اتنی دولت دی تھی کہ صرف اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی، جو کیلیاں تھی، وہ 70 خچروں کے اوپر لادا جاتا تھا جب وہ کہیں نکلتا تھا، اور لوگ بڑے تماشا سے اس کو دیکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، مخالفت کیا، فرعون سے جا کر کے مل گیا. فرعون کے دربار میں اس کو اتنا مقام ملا کہ آپ قرآن میں دیکھیں گے اور مفسرین نے بھی بتلایا ہے کہ پہلے فرعون کا نام آتا تھا، پھر حامان کا نام آتا تھا، اور اس کے بعد قارون کا نام. یعنی اتنا اس نے مقام حاصل کیا کہ فرعون اور حامان کے بعد تیسرا نام قارون کا ہی آتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ. تو سامعین کرام، دولت والا آدمی تھا، اللہ نے اس قدر دولت اس کو نوازا تھا. قوم کے اندر جاتا تھا، آتا تھا. قوم کے لوگوں نے جب دیکھا، بڑے بزرگوں نے دیکھا، وہاں کے علماء کرام نے دیکھا تو اس کو نصیحت کیا. نصیحت کیا کیا؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. دیکھو
اللہ نے جو دولت اور مال جو دیا ہے اور جو مقام دیا ہے، اتراؤ مت، گھمنڈ مت کرو، کیونکہ گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتا ہے. جو گھمنڈ کرنے والے ہیں اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے. اصل ہوتا کیا ہے، انسانی فطرت میں بات شامل ہے. حالانکہ شریعت نے اسے منع کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے اور دولت سے نوازنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے چال ڈھال میں، اس کو گفتگو میں، اس کے طور و طریق میں بہت زیادہ فرق آتا ہے. چہرے پر نخوت آ جاتی ہے، چال میں غرور اور اکڑ آ جاتی ہے، اور انسان اپنے مقابلے میں دوسروں کو بڑا حقیر سمجھنے لگتا ہے، بالکل حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جب ایسی چیزیں قارون کے اندر ان کے قوم کے بڑے بزرگوں نے دیکھا، علماء کرام نے دیکھا، تو اس کو نصیحت کیا. نصیحت کیا کیا؟ اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ لا تفرح، قارون دیکھو تو گھمنڈ مت کرو، اللہ نے مال و دولت دیا ٹھیک ہے، نو پرابلم، لیکن گھمنڈ مت کرو. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے نا، اس سے اپنی آخرت بناؤ. آخرت بناؤ کیا مطلب؟ اس کو ایسی جگہوں پر خرچ کرو جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہے. مطلب جو اللہ نے مناسب رکھا ہے، کھاؤ پیو، تم بھی کھاؤ پیو، جو بچ جائے ان سے غریب و مسکین اور ضرورت مندوں کو بھی دیکھو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کو نصیحت کیا. نصیحت یہ کیا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دیکھو جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی مت بھولو. اسی سے اہل علم نے کہا ہے کہ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اگر دنیا انسان حاصل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے سے نکل کر جھوٹ سچ کرتے ہوئے، حرام و حلال کرتے ہوئے اگر دنیا کماتا ہے تو یہ دنیا نہیں بلکہ جہنم کے انگارے ہیں. اگر دنیا کمانا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کے کمانا، بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، بالکل الگ ہو جانا، زہد کی زندگی گزار لینا، صوفیت کی زندگی گزار لینا. شریعت نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا ہے. شریعت کا یہی خیال ہے، شریعت کا یہی کانسیپٹ ہے، شریعت کی یہی دلیل ہے کہ جہاں آخرت کی فکر کی ترجیح دینی ہے وہیں دنیا میں جو ہمارا حصہ ہے اس کو بھی نہیں بھولنا ہے. بالکل یہی نصیحت بنی اسرائیل کے علماء کرام اور بڑے بزرگوں نے قارون کے سامنے کیا کہ کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دیکھو اللہ نے جو تم کو مال و دولت دے رکھا ہے اس میں آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. خود بھی تم اپنی ضروریات پوری کرو، ضرورت مندوں کو بھی دو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھی مت بھولو. واحسن کما احسن اللہ الیک، اور اللہ نے جس طرح سے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو. کیا مطلب؟ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو دولت سے بھی لوگوں کی مدد کرو اور اپنے اچھے اخلاق سے بھی لوگوں کی مدد کرو. تمہارے اخلاق سے لوگوں کو متاثر ہونا چاہیے کہ دولت مند ہو کر کے بھی دیکھو اللہ نے اس کے اندر کتنی عاجزی دیا ہے، کتنا تواضع دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق پیش کرتا ہے. یہی چیز بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کو سمجھایا اور کہا ولا تبغی الفساد فی الارض، اور دیکھو زمین میں فساد مت پیدا کرنا. ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ فساد پیدا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. فساد پیدا مت کرنا کیا مطلب جو اللہ کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا. یہ اگرچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے قارون کو نصیحت کیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ نصیحت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو دے رہا ہے کہ اللہ نے جب تم کو نوازا ہے تو زمین میں فساد برپا مت کرو. تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو، ان کے ساتھ شریعت پر عمل کرو، فسادی مت بنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ ساری کی ساری نصیحتیں قارون کو ان کے قوم کے بڑے بزرگوں اور علماء کرام نے کیا. جواب میں قارون نے کیا کہا کل انشاءاللہ آپ کو سب بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.